اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما وارزقنی فہما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ انتہائی واجب الاحترام گرامی قدر سامعین و ناظرین، یہ الحمدللہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے، جیسا کہ آپ پہلے ویڈیوز دیکھ چکے ہیں، اس میں پروفیسر ڈاکٹر طالب الرحمن جو کہ اہل حدیث علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اس نے ایک کتاب دیوبندیت کے نام سے تالیف کی اور اس میں کرامات کو ذکر کر کے اکابر علماء اہل سنت پر کفر اور شرک کے فتوے لگائے، تو اس کتاب کا میں جواب دے رہا تھا۔ تو اس میں آج ایک کرامت طالب الرحمن نے اپنی کتاب دیوبندیت میں صفحہ 18 پر نقل کی ہے اور عنوان یہ دیا ہے مشکل کشائی کا ایک اور انداز۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے، حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت غوث الاعظم 7 اولیاء اللہ کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ناگاہ نظر بصیرت سے ملاحظہ فرمایا کہ ایک جہاز قریب غرق ہونے کے ہے۔ آپ نے ہمت و توجہ باطنی سے اس کو غرق ہونے سے بچا لیا۔ شمام امدادیہ حصہ دوم صفحہ 43۔ یہ واقعہ نقل کیا اور اس کے بعد لکھتے ہیں، دیکھا آپ نے کیا انداز ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ہے، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا انداز ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا انداز۔ اور اللہ تعالیٰ کا انداز کیا ہے؟ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ طالب الرحمن صاحب نے یہ ایک کرامت نقل کی اور اس کرامت میں پھر انہوں نے طالب الرحمن صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے یہ مشکل کشائی کا ایک انداز ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اس واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پلہ ہو گئے ہیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے بھی ایک چیز کا ارادہ کیا اور وہ چیز وجود میں آ گئی۔ یعنی وہ جہاز ڈوبنے والا تھا تو انہوں نے بچانے کا ارادہ کیا تو وہ جہاز بچ گیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ کرامت ہے، اور کرامات اولیاء جو حق ہے تو اس لیے، اور کرامت جو ہے یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی محبوب کے اور ولی کے ہاتھ پر ظاہر کرتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کا فعل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہی اس جہاز کو بچایا ہے، تو اس کا سبب اور ذریعہ جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بن گئے، تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ بعض لوگوں کے حصے میں صرف اعتراضات ہی آتے ہیں اور معترض جو ہوتا ہے وہ محروم ہوتا ہے، اس لیے یہ لوگ بیچارے روحانیت سے محروم ہیں، اور یہ کیونکہ اس
میدان کے اور اس فیلڈ کے آدمی نہیں ہیں، اس لیے ان کو روحانی باتیں اور اہل اللہ کی باتیں جو ہیں وہ نہ سمجھ میں آتی ہیں اور نہ ہضم ہوتی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک کرامت ہے اور اولیاء اللہ کی کرامات حق ہیں، اور کرامت اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نام ہے، تو لہٰذا اس پر کوئی بھی اشکال نہیں ہے۔ پھر اس پر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی میں ایک عبارت آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو تھانوی رحمہ اللہ نے بوادر النوادر میں تحریر فرمائی ہے، حصہ دوم صفحہ 78 پہ لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ کرامت کے لیے نہ اس ولی کو اس کا علم ہونا ضروری ہے اور نہ اس کے متعلق قصد کا متعلق ہونا ضروری ہے، اور احیاناً علم ہوتا ہے اور قصد نہیں ہوتا، اور کبھی علم اور قصد دونوں امر ہوتے ہیں۔ اس بنا پر کرامت کی 3 قسمیں ٹھہری۔ تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کرامت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ جہاں علم بھی ہو اور قصد بھی ہو، جیسے دریائے نیل کا جاری ہونا، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا تھا، وہ میں آگے اس کا حوالہ پیش کروں گا۔ تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دوسری قسم یہ ہے کہ جہاں علم ہو اور قصد نہ ہو، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسمی پھل ملنا، کہ ان کو علم میں تو تھا لیکن ان کا قصد اور ارادہ نہیں تھا اس کرامت کا۔ نمبر 3 وہ ہے کہ جہاں نہ علم ہو نہ قصد ہو، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانا اور کھانے کا 2 چند و 6 چند ہو جانا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ اس کا علم تھا نہ قصد تھا۔ اب یہ 3 قسمیں حضرت فرما رہے ہیں، اور آگے انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ آگے وہ لکھتے ہیں، اور لفظ تصرف و ہمت کا صرف قسم اول پر اطلاق کیا جاتا ہے، قسم ثانی و ثالث کو تصرف نہیں کہتے، البتہ برکت و کرامت کہلاتی ہے۔ تو پہلی قسم جو ہے کہ جس میں صاحب کرامت جو ہے وہ اس کے علم میں بھی ہوتا ہے اور اس کا قصد بھی ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ وجود میں آ جائے۔ تو اس لیے اب یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا جو واقعہ ہے، یہ کرامت کی قسم اول بنتی ہے کہ اس میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اس کا قصد بھی فرمایا اور حضرت کے علم میں بھی وہ چیز آ گئی۔ اب حضرت کو کس طرح علم میں آئی؟ وہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے آئی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پردوں کو اٹھا دیا اور ان کے علم میں آئی، اور عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اس کا قصد فرمایا، اور اسی کو جو ہے وہ ہمت اور توجہ باطنی کہتے ہیں، جو یہاں کتاب میں مذکور ہے، اور یہ ایک کرامت کی قسم ہے۔ اب اس چیز کو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اب یہ جو کرامت کی قسم ہے، یہ کرامت کی قسم ہے قصد کی اور علم کی۔ اب اس قسم کو شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب الفرقان صفحہ 103 پر تحریر فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے کچھ کشف و کرامات کا صدور ہوا ہے، یعنی اولیاء اللہ سے کچھ کشف اور کرامات کا صدور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ لکھتے ہیں ان کرامات میں ایک کرامت کی قسم یہ بھی ہے کہ وہ کسی کی طرف اشارہ کر دے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ کسی کی طرف اشارہ کر دیں تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب الفرقان کا اردو ترجمہ ہے، عربی کی کتاب بھی میرے پاس موجود ہے۔ تو بہرحال تو شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام، وہ بھی اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ ولی اللہ کا تصرف اور توجہ سے یہ چیز واقع ہو سکتی ہے، کسی کو مارا بھی جا سکتا ہے اور کسی کو بچایا بھی جا سکتا ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ اب آپ یہ فرمائیں کہ طالب الرحمن صاحب کہ آپ کا علم زیادہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا علم زیادہ ہے اور آپ صحیح سمجھے ہیں، تو یقیناً
پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ غلط ہے، اور آپ کا یہ جو فتویٰ آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پر اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ پر صادر کیا ہے، تو یہ فتویٰ پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر بھی لگے گا۔ اور کیا آپ ان کو بھی یہی کہیں گے کہ وہ بھی جو ہے وہ اس قول کے قائل ہونے کی وجہ سے کہ وہ اس اہل اللہ کے تصرف کو اور ان کی توجہ کو مانتے ہیں کہ وہ اپنے توجہ سے اور ہمت سے کسی شخص کو مار سکتے ہیں، جبکہ مارنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یحیی و یمیت، وہ جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت دے، وہ تو اسی کے اختیار میں ہے۔ تو کیا اس کے خلاف آپ اس کرامت کو مانیں گے، یا آپ کہیں گے کہ اختیار اسی کا ہے، لیکن وہ اپنا اختیار جو ہے وہ کبھی اپنی یہ قدرت جو ہے وہ کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر فرما دیتے ہیں، تو یہ اس کے اختیار کے خلاف نہیں ہوگا، بلکہ یہ اسی کی قدرت ہوگی اور یہ ولی کا جو ہے وہ ولی کی کرامت بن جائے گی۔ تو اس واقعے کو اور اس تصرف کو تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی تسلیم کر لیا ہے، بلکہ وہ تو فرما رہے ہیں، آگے انہوں نے لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کی شان تو اس سے بہت بلند ہے۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اور جو اللہ والے ہیں ان کی شان جو ہے وہ اس سے بھی بلند ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ دریاؤں کا اور سمندروں کا مسخر ہونا تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے دریاؤں کو، سمندروں کو اور نہروں کو مسخر کیا ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ سورہ نحل میں فرما رہے ہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ جاسیہ میں فرماتے ہیں کہ جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا۔ اب سمندر بھی مسخر ہے، اور اگر جس کو اللہ نے مسخر کیا ہے وہ کرامتاً اگر وہ کسی ولی کی بات کو مان لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اور اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اسی قسم کا واقعہ کہ جس میں قصد بھی ہو اور علم بھی ہو، تصرف کا واقعہ ایک سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود ہے کہ انہوں نے جب مصر میں ایک روایت پڑی ہوئی تھی کہ دریائے نیل نہیں چلتا تھا تو اس میں ایک لڑکی کو، عورت کو ڈالتے تھے، پھر ان کا عقیدے کے مطابق وہ دریا چلنا شروع کر دیتا تھا۔ تو اب جب اسلام نے اس کو فتح کیا مصر کو، تو اپنی روایت کے مطابق جب لڑکی کو ڈالنے لگے تو پھر انہوں نے خط لکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہاں تو یہ معاملہ چلتا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا اور اس میں انہوں نے فرمایا، من عبداللہ عمر امیر المومنین، کہ یہ عبداللہ جن کا نام عمر ہے اور وہ امیر المومنین ہے، وہ کس کو لکھ رہے ہیں؟ الی نیل اہل مصر، کہ وہ اہل مصر والوں میں جو دریائے نیل ہے اس کے نام یہ خط تحریر فرما رہے ہیں۔ اور کیا فرمایا اس خط میں؟ کیا لکھا اس خط میں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دریا کو خط لکھا جا رہا ہے، دریا کو خط لکھا جا رہا ہے اور اس میں دریا کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ والوں کی کرامات ہے اور یہ اولیاء اللہ کی کرامات ہیں کہ جیسا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے مسخر ہے، سورج، چاند، ستارے اور دریا اور سمندر ان کے لیے مسخر ہے۔ تو پتہ نہیں آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتی، یہ میں آخر میں بات بتاؤں گا کہ آپ کو کیوں سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، اور جو آپ کی توحید ہے اس کا پیمانہ کیا ہے اور آپ کی توحید کیسی ہے، یہ تو آپ کے بڑے ہی جانتے ہیں نا کہ آپ کی توحید کیسی ہے۔ تو آپ کے بڑوں کا ایک حوالہ میں آخر میں انشاءاللہ العزیز پیش کروں گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دریا کو، اما بعد ان کنت تجری من قبلی کا فلا تجری، کہ دریا اگر تو اپنی طرف سے چلتا ہے تو پھر تو نہ چل، ہمیں تیرے چلنے کی ضرورت نہیں۔ وَإِن كَانَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ يُجْرِيكَ، اور اگر تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو واحد ہے، قہار ہے، تجھے چلاتی ہے، فَنَسْأَلَ اللَّهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ أَن يُجْرِيكَ، تو پھر ہم اسی سے سوال کرتے ہیں اور اسی سے کہتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دے۔ تو جب یہ خط اس میں ڈالا گیا تو دریائے نیل چل گیا۔ اب یہ دیکھیں یہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کا ظہور ہے کہ انہوں نے ان کے حکم سے جو ہے وہ دریا چل رہا ہے اور ان کے خط کی وجہ سے دریا چل رہا ہے۔
تو اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی وجہ سے وہ موجیں تھم جاتی ہیں اور جہاز جو ہے وہ غرق ہونے سے بچ جاتا ہے تو یہ بھی کوئی شرک نہیں ہوگا۔ اگر یہ شرک ہے تو پھر یہ شرک ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی اس کے مرتکب ہیں، اور اگر یہ شرک ہے تو پھر معاذ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی یہ شرک پایا جا رہا ہے۔ اب آیت سے بھی میں نے بتا دیا سورج اور سمندروں کا مسخر ہونا، اور اس حدیث موقوف سے بھی میں نے بتا دیا، اور یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ بہت ساری کتابوں میں موجود ہے۔ العظمہ یہ کتاب ہے ابو الشیخ کی، اس میں یہ روایت موجود ہے، کنز العمال میں یہ روایت موجود ہے، اور اسی طرح جامع الاحادیث علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اب باقی رہا، اب کچھ آپ کی کتابوں سے بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ الحق ما شاہدت بہ الاعداء کہ حق تو وہ ہے جس کو دوسرا فریق بھی تسلیم کر لے۔ تو اسی قسم کی کرامت جو ہے وہ آپ کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، جس میں اولیاء اللہ کی تصرف اور ان کی توجہ سے جو ہے وہ کام بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ کرامات اہل حدیث یہ آپ ہی کے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہاں دارالسلام، یہ میں آپ کو دکھاتا چلے جاؤں، یہ دارالسلام ڈسٹریبیوٹر، یہ دارالسلام ڈسٹریبیوٹر ہے اس کا۔ اب اس میں کیا لکھا ہے، اس کے صفحہ 185 پہ یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یہ کن کی کرامات ہیں؟ یہ آپ کے علماء کی کرامات ہیں۔ اب اس میں لکھا ہے، دریا کی دلدل میں پھنسی گھوڑی نکل آئی، دریا کی دلدل میں پھنسی گھوڑی نکل آئی۔ ایک مرتبہ آپ گھوڑی پر سوار دریائے چناب میں سے گزر رہے تھے، دریا میں پانی کم تھا، تقریباً خشک تھا، آپ کے ساتھ اہلیہ محترمہ بھی تھیں۔ ایک جگہ گھوڑی دلدل میں پھنس گئی، ایک جگہ گھوڑی دلدل میں پھنس گئی اور پوری ٹانگوں تک پھنس گئی۔ آپ اتر گئے لیکن بسیار کوشش کے باوجود گھوڑی باہر نکل نہ سکی۔ آپ کو قدر فکر لاحق ہوئی، لیکن اللہ پر توکل کرتے ہوئے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی۔ دیکھا گھوڑی یکدم اچھلی اور باہر نکل آئی، اور اللہ کی مہربانی کے ساتھ ہی خشک جگہ پر اس کے قدم پڑے اور اس نے چلنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں گھوڑی پھنسی ہوئی ہے، پوری کوشش کر رہے ہیں، انسانی طاقت اور قوت کے اعتبار سے پوری کوشش کی لیکن نہیں نکلی۔ اب جو ہی انہوں نے سورہ یاسین پڑھی اور اچانک جو ہے وہ گھوڑی یکدم باہر نکل آئی اور خشکی پر اس کے قدم پڑے اور وہ چل پڑی۔ تو اگر آپ کی گھوڑی آپ کے بزرگوں کی وجہ سے بچ سکتی ہے تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی وجہ سے ایک جہاز غرق ہونے سے کیوں نہیں بچ سکتا؟ تو یہ وجہ فرق جو ہے یہ ہمیں بتلائی جائے۔ تو یہاں فرق اتنا ہے، اس دریا میں پانی تھا، یہ دریا خشک ہے۔ تو بہرحال اس کی جو ہے وہ آپ بتلائیں گے یا آپ یہ فرمائیں گے کہ یہ بھی جو ہے یہ شرک ہے، اور اس پر جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس پر بھی جو ہے وہ آپ کرامات جو آپ کے بزرگوں کی کرامات ہیں اس پر بھی آپ ایک کتاب جو ہے وہ تصنیف کریں۔ اور دوسرے نمبر پر تذکرہ مولانا غلام رسول صاحب سے پچھلے کلپ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ جب انہوں نے دریا کو کہا، ان کے مریدین آئے اور ان کو کہا کہ آپ دریا کے پاس جانا اور یہ کہنا کہ دریا کے فرشتوں تمہیں غلام رسول سلام کہتا ہے۔ تو جب انہوں نے سلام کہا اور دریا نے جو ہے وہ ان کی جگہ کو چھوڑ دیا، تو اگر آپ کے علماء کی وجہ سے دریا اپنے راستے بدل سکتے ہیں اور پانی پیچھے ہٹ سکتا ہے ان کے کہنے سے، اور یہ تو وہاں بھی نہیں گئے اور صرف ان کو پیغام دیا ہے، تو کیا یہ اس چیز میں نہیں آتا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو کن کہتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے؟ تو کیا آپ کے علماء کے اندر بھی
اس خدائی صفت کن فیکون کی تجلی ہے، یا وہ معاذ اللہ آپ ان کو خدا سمجھتے ہیں، تو نہ وہ خدا ہے، نہ ان کے اندر یہ خدا کی صفت ہے، بلکہ یہی کہا جائے گا انصاف کی بنیاد پر کہ از راہ کرامت یہ چیز ممکن ہے اور یہ چیز ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کے علماء اور آپ کے اکابر مشرک نہیں ہیں اور وہ خدا نہیں بن جاتے، تو پھر ہمارے اکابر یا اکابر علماء اہل سنت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ بھی خدا نہیں بن سکتے، اور نہ ہم ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، ہم صرف ان کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں اور اللہ کے ولی سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں پر کرامات کا ظہور ہوتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کا جو ہے یہ ایک ثمرہ اور ایک نتیجہ ہے۔ اب آخر میں ایک چیز پڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ جس چیز کو توحید سمجھتے ہیں اور آپ کے ہاں جو توحید کا پیمانہ ہے وہ آپ کے اکابر کی نظر میں بتلاتا ہوں۔ اگر میں کچھ عرض کروں گا تو ممکن ہے شکایت ہو، آپ ہی اپنی اداؤں پر غور کر لیں، میں عرض کروں گا تو شکایت نہ ہو جائے کہیں۔ تو یہ دیکھیں خطبات و مقالات، سید ابو بکر غزنوی صاحب کی انہوں نے جو جماعت اہل حدیث کو خطاب کیا تھا اور بڑا دلسوز خطاب تھا، اس میں انہوں نے آپ کی اہل حدیث حضرات کی توحید کی حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں۔ یارا طالب الرحمان صاحب آپ ذرا اس کو غور سے سماعت فرمائیں کہ آپ کی توحید کی حقیقت کیا ہے۔ لکھتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو کہ عزیز مصر کی نفی کر رہے ہیں۔ زندہ خداؤں کی نفی کرنا بڑی کٹھن منزل ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی توحید یہی تھی، صحابہ کرام کی توحید یہی تھی، ائمہ کرام کی توحید یہی تھی۔ وہ تمام ضمیر فروش علماء جو دنیا دار، جاہ طلب سرمایہ داروں کی زکاتیں کھا کر سال بھر ان کی کاسہ لیسی اور حاشیہ برداری کرتے ہیں، جن کی زکاتیں کھاتے ہیں ان کے گیت گاتے ہیں، وہ علماء، یہ آپ کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے باوجود اپنے آپ کو توحید کے بلند ترین مقام پر فائز سمجھتے ہیں کہ ہم مواحد ہیں، ہم سے بڑا توحید پرست کوئی نہیں ہے، یہ جو ہے یہ دیوبندی جو ہے یہ مشرک ہے، اور یہ جو ہے یہ اہل سنت والجماعت والے جو مشرک ہیں، اور اپنے آپ کو توحید کے بلند ترین مقام پر فائز سمجھتے ہیں، اور پوری ملت اسلامیہ کو حقیر اور ان کی توحید اور حقیر، پوری ملت اسلامیہ کو حقیر سمجھتے ہیں کہ جی اہل حدیث ہی صرف مواحد ہیں اور باقی سارے جو ہیں یہ حقیر اور مشرک ہیں۔ اور ان کی توحید کا حال یہ ہے، اہل حدیث حضرات کی، طالب الرحمان صاحب کی، توصیف الرحمان صاحب کی اور معراج ربانی صاحب کی توحید کا حال یہ ہے کہ حقیر ترین دنیاوی اغراض کے لیے دنیا دار سرمایہ داروں کے گھروں کا طواف کرتے ہیں اور ان کی صحبتیں اور شامیں ان کی چاپلوسی میں بسر کرتے ہیں۔ کیا من دون اللہ میں، کیا بڑی اچھی بات وہ فرما رہے ہیں، کیا من دون اللہ میں صرف حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہی شامل ہیں؟ کہ آپ ان کو من دون اللہ میں شامل کر کے ان اولیاء اللہ کو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو، جیسا کہ آپ نے ابھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے واقعہ پر اعتراض کیا، تو وہ فرما رہے ہیں کہ من دون اللہ میں یہی اولیاء اللہ شامل ہے؟ کیا فاسق فاجر حکام اور دنیا دار سرمایہ دار من دون اللہ میں شامل نہیں ہے؟ کہ یہ کیا منطق ہوئی؟ توحید کا یہ تصرف ان لوگوں نے اپنے جی سے گڑھ لیا ہے۔ یہ جو آپ کے ہاں توحید کا مفہوم ہے کہ کرامات کا انکار کر دینا، کرامات کا انکار کرنا اور اولیاء اللہ کی توہین کرنا، یہ جو توحید کا آپ کے ہاں تصور ہے، یہ اس کی حقیقت آپ کے اکابر نے بتلا دی، کیونکہ صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والا جانتا ہے کہ گھر میں کیا کچھ ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو کرامات کو صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اولیاء اللہ ہیں ان کی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ جل شانہ کی محبت کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔